الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الإبل ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. السند المتصلين إلى الإمام الهمام الحارث بن حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه ان اعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجره فقال ويحك ان شانا كبير فهل لك من ابن تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من براء البحار فان الله لن يشرك من عملك شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہجرت کے بارے میں، یعنی یہ کہ ہجرت میرے دل میں فرض ہے یا نہیں ہے، ہجرت کروں یا نہ کروں. تو آپ نے فرمایا ویحا کا اتنا کھانا حال نہیں، یاد رکھو کہ اس کا معاملہ بڑا سخت ہے ہجرت کا، یعنی ہجرت کرنا آسان بات نہیں. بحلہ کا من جبین تو اپنی صدقہ کہا، تو کیا تمہارے پاس کوئی اونٹ ہیں جن کا صدقہ تم ادا کرتے ہو؟ قال نعم. کہا ہے قال فعمل من وراء البحار. تو آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو دین پر من وراء البحار، بستیوں کے پیچھے. بحار زمانے یہاں پر بحرہ کو، بحر کو کہتے ہیں سمندر کو، اور بحرہ کہتے ہیں بستی دریا. تو یہ جمع ہوتی ہے، یعنی تم اپنی بستیوں کے ہماری بستیوں کے پیچھے جہاں رہتے ہو وہیں پر رہ کر عمل کرتے رہو. تو ان اللہ علیہ صرف من عملی کا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر تم نے ہجرت نہ کی. تو اس حدیث میں آپ نے ان صاحب کو ہجرت کرنے سے روک دیا. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب فتح مکہ ہو چکا تھا اور فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی تھی. لا ہجرت بعد الفتح، وہ حکم آ چکا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کی فرضیت باقی نہیں رہی. تو بعض لوگوں نے بھی یہ حدیث یہ کہا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے، اس لیے آپ نے ہجرت سے روک دیا کہ بھائی تمہاری جو مشکل ہوگی تم اپنی جگہ پر رہو، تین پر عمل کرتے رہو. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ ہے تو فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ، لیکن ہجرت کی فرضیت اس صورت میں تھی جبکہ آدمی اپنے وطن میں رہتے ہوئے دین پر مکمل طور سے عمل نہ کر سکے تو ہجرت فرض ہوتی ہے. اور یہاں اسی لیے آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے اونٹ ہے جن کا تم صدقہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہیں عمل کرتے رہو. اس کے معنی یہ کہ یہ ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں پر ان کے لیے دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اس واسطے آپ نے ہجرت سے منع کر دیا کہ بھائی ہجرت کرو گے تو بہت سخت معاملہ ہے، مشکل معاملہ ہے، تم اپنی جگہ پر دین پر عمل کرتے رہو. تمہارے دل میں ہجرت فرض نہیں ہے کیونکہ تم اپنے دین پر وہاں رہتے ہوئے بھی عمل کر سکتے ہو. جی. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه وعنهم كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل مع شاتين من سيطرة له 20 درهم صياما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين و20 درهما.
ومن بلغ صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل من الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاطين. ومن بلغ صدقته بنت لبون وليس وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاطين. باب زكاة الغنم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه وعنهم كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله به رسوله، فمن سئل من المسلمين على وجهها فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دون من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا إن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في قائمة إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زاد على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زاد على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زاد على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت قائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي رقة ربع العشر فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ صحیفہ ہے جو آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، جس میں زکوٰۃ کا مکمل حساب اور شرح بیان کی گئی ہے. اس کے مختلف حصے پہلے بھی آئے ہیں، لیکن تفصیل کے ساتھ یہاں پر اس حدیث کی روایت میں وہ بیان کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب له هذا الكتاب، یہ تحریر لکھ کر دی تھی لما وجہہ للبحرین، جب حضرت انس کو بحرین روانہ کیا. تو بحرین روانہ کیا تھا، وہاں پہ حاکم بنا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس وقت میں یہ کتاب لکھ کر دی تھی، یہ تحریر لکھ کر دی تھی، تاکہ اس کے حساب سے وہاں پر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں. اور اس میں تحریر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہوا تھا جہاں ہی فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتي امر اللہ بها رسوله فمن سئلها من المسلمین علی وجہها فلیعطیها. مسلمانوں میں سے جس سے مطالبہ کیا جائے زکوٰۃ کا علی وجہها اپنے اس کے طریقے کے مطابق فلیعطیها تو وہ زکوٰۃ ادا کرے. ومن سئل فوقها، اور اگر کسی سے مطالبہ کیا جائے اس سے زیادہ کا فلا یعطی، پھر وہ نہ دے. آگے پر پہلے اونٹوں کا نصاب بیان کیا ہے. کہ 24 اونٹ في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 50 شاة. کہ جب اونٹوں کی تعداد جو ہے وہ 24 تک ہو تو ہر 5 پر ایک بکری واجب ہو. 24 تک یعنی 5 پر ایک بکری، 10 پر 2 بکری، 15 پر 3 بکری، 20 پر 4 بکری. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. 25 تک پہنچ جائے تو پھر 35 تک ایک بنت مخاض منتخب ہے. یہ جو فما دونها من الغنم ہے تو یوں ہے عبارت کہ 24 اونٹوں میں یا 24 سے کم میں بکریوں میں سے ہر من الغنم من كل 50 شاة
تو زکات جو ادا کی جائے گی وہ بکریوں سے ادا کی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ فمادونہا کا تعلق ہے 40 سے 40 فمادونہا، اور آگے میرا غنم کا تعلق ہے جس چیز سے زکات ادا کی جائے گی وہ ہے غنم، اور ان میں سے ہر 5 پر ایک بکری ہوگی۔ جب 35 تک پہنچ گئی تو اس میں 25 سے 35 تک ایک بنت مخاض ہے انثى، تو اذا بلغت 36 الى 45 45 تک فيها بنت لبون انثى، 36 سے 45 تک بنت لبون ہے۔ تو اذا بلغت 46 40 پہنچ گئی تو الى 60 تک فيها حصة طروقة الجمل، تو اس میں ایک حصہ واجب ہے، اور حصہ طروقة الجمل یعنی یہ حصہ کہتے 3 سال کی اونٹنی جو 3 سال کی عمر کی ہو گئی ہو اور 4 سال میں داخل ہو گئی ہو اس کو حصہ کہتے ہیں۔ وہ طروقة الجمل یعنی وہ ایسی اونٹنی ہے کہ جو اونٹ کے ساتھ جفتی کرنے کے لائق ہو گئی، طروقہ کے معنی جفتی کے لائق، تو 3 سال کی جب ہو جاتی ہے اونٹنی تو وہ جفتی کے لائق ہو جاتی ہے، تو اس لیے طروقة الجمل اس کو کرنا ہے۔ تو اذا بلغت 61 جب 60 سے بڑھ جائے تو 75 تک اس میں چل رہا ہے، یعنی 4 سال کا۔ فإذا بلغت یعنی 70 اور جب 76 سے 90 تک ہوں تو اس میں ففیہ بنتا لگو، 2 بنتے لگو۔ فإذا بلغت 91 إلى 20 وفیہ، تو جب 91 ہو جائیں اور 120 تک تو اس میں 2 حصے واجب ہیں طروقة الجمل۔ فإذا زادت على 20 وفیہ، جب 120 پر زیادتی ہو جائے تو فی کل 40 بنت لبون وفی کل 50 حصہ، تو ہر 40 پر ایک بنت لبون اور ہر 50 پر ایک حصہ۔ تو یہ 120 تک کا جو نصاب یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ مجمع علیہ ہے، اس میں کسی کا خلاف نہیں کہ 120 پر کیا ہو جائے گا، 2 حصے والے، اس میں کسی کا خلاف ہے۔ لیکن 120 سے آگے اس کے بارے میں شافعیہ حنفیہ میں اختلاف ہے۔ شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر 40 پر بنت لبون اور ہر 50 پر ایک پاس ہے۔ کیا مانا کہ جب 120 سے آگے بڑھ گئے تو 130 جب ہو جائیں گے تو یہ دیکھا جائے گا کہ 130 میں کتنے 40 ہیں کتنے 50 ہیں، سمجھے نا؟ تو دیکھا جائے گا 130 کو اگر تقسیم کرو تو اس میں 2 40 ہیں اور 1 50 ہے نا، تو پھر 40 80 اور 50 130، تو 2 40 ہیں 1 50 ہے، لہٰذا 2 40 ہونے کی وجہ سے 2 بنتے لبون اور 1 50 ہونے کی وجہ سے 1 حصہ۔ پھر جب 140 پہ پہنچ گئے تو وہاں کتنے ہیں، 2 50 ہیں اور 1 40 ہیں، تو 2 حصے 1 بنتے لبون۔ 160 تک پہنچ گئے تو اس میں اس میں 4 40 ہو گئے نا، 4 40 ہو گئے تو 4 بنتے لبون آ گئے۔ 170 میں 3 40 اور 1 50 ہو گیا ہے نا، تو ہر ایک دہائی پر کچھ 40 ہوں گے کچھ 50 ہوں گے، جتنے 40 ہوں گے اس میں بنتے لبون، جتنے 50 ہوں گے اس میں یہ ہے ان کے نزدیک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 120 کے بعد استیناف ہوگا۔ استیناف کے بعد کیا کہ 120 پر 2 حصے واجب ہوئے تھے نا، اب اس کے بعد پھر ہر 5 پر 1 بکری، 125 پر
2 حصے 1 بکری، 130 پر 2 حصے 2 بکری، 135 پر 2 حصے 3 بکری، 140 پر 2 حصے 4 بکری، اور 45 پر جا کر 1 بنت مخاض. سمجھ گیا نا؟ بنت لبون نہیں آئے گی اس میں، بنت مخاض آ گئی. اب جب 150 پر پہنچے تو 3 حصے. سمجھے؟ یہ استیناف ہوا، لیکن استیناف سے ناقص ہوا کیونکہ اس میں بنت لبون نہیں آئی. پھر 150 پہنچنے کے بعد پھر استیناف ہوگا اور وہ استیناف سے کامل ہوگا، یعنی ہر 5 پر 1 بکری، اور 25 تک ہو گئی نا 4 بکریاں. 25 کے بعد بنت مخاض، یعنی 25 کے مطلب 75 کے بعد بنت مخاض، اور جب 45 پر پہنچے گی یعنی 85 پر تو بنت لبون، اور پھر جب 200 پر پہنچ جائیں گے تو 4 بکری. سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد ہمیشہ استیناف سے کامل ہوتا رہے گا. اس کے بعد ہمیشہ استیناف سے کامل ہوتا رہے گا. یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک، اور ان کا یہ مسلک ماخوذ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جو امام ابو عبید نے کتاب الاموال میں روایت کی ہے. اور اس میں 120 تک کا نصاب بیان کرنے کے بعد پھر الفاظ یہ ہیں کہ ثم تعاد الفریضۃ الی اول الابل، ثم تعاد الفریضۃ الی اول الابل، کہ پھر فریضہ جو ہے وہ لوٹایا جائے گا ابل کی اول تعداد کی طرف، یعنی جیسے کہ 5 ہر 5 پر 1 بکری ہوتی ہے. تو امام ابو حنیفہ اس کو اختیار کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو. اور جہاں تک حدیث کے باب میں تعلق ہے جس میں فرمایا گیا کہ فی کل 40 بنت لبون و فی کل 50 حصہ، تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ استیناف کے نتیجے میں بھی، استیناف کامل جتنا بھی ہے اس میں کثر کو اگر حذف کر دیا جائے تو اس استیناف کے اندر بھی یہ صورت بنتی ہے کہ ہر 40 کے بعد بنت لبون آ جاتی ہے اور ہر 50 کے بعد ایک نیا حصہ آ جاتا ہے. یعنی استیناف کے بعد بھی یہی صورت بنتی ہے. اس کا وہ حساب معتبر نہیں جو امام شافعی کہتے ہیں، بلکہ استیناف کے نتیجے میں جب ہر 40 کے اوپر بنت لبون آ جائے گی، ہر 50 پر حصہ آ جائے گا، جب بھی استیناف کامل ہوگا. استیناف ناقص میں نہیں ہے لیکن استیناف کامل کے اندر بھی آتا ہے، لہذا اس میں اور اس میں کوئی بڑا تعارض نہیں. سمجھ گئے نا؟ اب آگے فرمایا کہ ملن یقین ماہو اربع من الابل، اگر کسی کے پاس 4 اونٹوں سے زیادہ نہیں ہے فلیس فیہا صدقہ، تو اس میں صدقہ واجب نہیں، الا ان یشاء ربها، الا یہ کہ اس کا مالک خود اپنے مرضی سے دینا چاہے نقلی طور پر تو دے دے. فإذا بلغ 5 من الابل ففيها صدقہ. اور پھر صدقۃ الغنم، اور بکریوں کا جو صدقہ ہے اس کی آگے تفصیل بیان فرمائی ہے. یہ بیچاری بکری جو ہے مسکین جانور ہے تو اس کی زکات بھی آسان ہے. صاحبتھا اذا كانت 40 الى 20 و 100، 40 بکریاں ہیں تو 120 تک 1 بکری ہے. فإذا كانت 20 و 100 الى 200، اور 120 سے اگر زیادہ ہو جائے 200 تک تو 2 بکریاں ہیں، اور 200 پر زیادہ ہو جائے 300 تک تو 3 بکریاں ہیں، اور اس کے بعد 300 پر اضافہ ہو جائے تو ہر 100 پر 1 بکری. فإذا كانت صاحبۃ الرجل ناقصۃ من 40 شاة، اگر کسی کی صاحبہ بکریاں وہ 40 سے کم ہوں تو شاۃ واحدہ، اس کے اوپر ایک من 40 شاۃ واحدہ. یعنی مطلب ہے کہ اگر 40 سے 1 بکری بھی کم ہو فلیس فیہا صدقہ، اس کے اوپر صدقہ نہیں ہے الا انصاف. اور پھر رقہ تو چاندی، ورق اور رقہ دونوں چاندی کو کہتے ہیں. اس میں 40واں حصہ ہے، اگر وہ 190 ہی ہوں، اس سے زیادہ نہ ہو 190 درہم تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے الا انصاف. 200 درہم کے بعد زکات والی.
جی بسم الله الرحمن الرحيم باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات ووان ولا تزن إلا ما شاء مصدق بسند المتصلين إلا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ضمامة أن أنس حدثه أن أبا رضي الله عنه وعنهم كتب له الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات ووار ولا تزن إلا ما شاء مصدق. یہ فرمایا کہ کچھ صحیفے میں تو صدیق اکبر نے وزارت کو لکھ کر دیا تھا. اس میں یہ حکم پہ مذکور تھا کہ ولا یخرج بالصدقۃ حرمۃ کہ زکوٰۃ میں نہ نکالا جائے گا کوئی ایسا جانور جو بہت ہی برا ہو. حرم بڑھاپے سے انتہا کو پہنچا ہوا ہو. ولا ذات آباد اور نہ کوئی عیبدار جانور. آواز کے معنی عیب والا کوئی جانور جس کا ہاتھ وہ مثلاً کان کٹا ہوا ہو یا وغیرہ. ولا کئی تم اور نہ یعنی نر نہیں لیا جائے گا. یہ اس صورت میں جبکہ جن جانوروں کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری مادہ ہے, مؤنث ہے, تو پھر زکوٰۃ بھی مؤنث سے لی جائے گی, مذکر سے نہیں لی جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. ہاں البتہ اگر وہ جانور ہی سارے کے سارے نر ہیں تو پھر نر لینے میں کوئی اعتراض نہیں. اللہ ماشاء مصدق ہے. اور البتہ اگر کوئی مصدق بھی چاہے کوئی ایسا جانور لینا جو نر ہے مثلا تو وہ لے سکتا ہے. یعنی اس وقت جب کہ مصدق یہ سمجھے کہ فقراء کی مصلحت اس میں ہے کہ نر لیا جائے, نہ مادہ نہ لی جائے, تو اس صورت میں وہ نر بھی لے سکتا ہے. مثلا مثال کے طور پر اگر اس نے ساری کی ساری مادہ لے لیا, نر کوئی ہے نہیں, تو اس صورت میں ان بکریوں کے بڑھوتری کا امکان نہیں رہے گا. اس واسطے وہ اگر فقراء کے مقدار سے نر لینا چاہے تو نر لینے کی گنجائش ہے. جی باب أخذ الأعناق في الصدقة. وفيه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا قال أخبرنا سعيد عن الزهري وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال أبو بكر والله لو منعوني علاقا كانوا يردون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعها. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله ترى صدر أبي بكر في القتال فعرفت أنه الحق. یہ حدیث تو پہلے گزر گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ جو ہے تو بکری کا بچہ بھی اردو کو دیتے ہوں گے اور مجھے روک دیں گے تو میں اس پر قتال کروں گا. اس سے امام بخاری استدلال یہ کر رہے ہیں کہ بکری کا بچہ بھی دیا جا سکتا ہے, 4 مہینے کا بچہ. اناق کہتے ہیں اس بچے کو جو 4 مہینے کا ہوا, تو 4 مہینے کے بچے کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے. اس پر یہ امام بخاری نے باب قائم کیا, باب اخذ العناق فی الصدقہ. لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ 4 مہینے کا بچہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں قبول ہو سکتا. اور یہ جو صدیق اکبر کا جو جملہ ہے کہ لو منعونی عناقا, کہ اگر مجھ سے ایک عناق بھی مجھے منع کر دیں گے تو میں اس پر قتال کروں گا, یہ مبالغے کے طور پر. مراد یہ نہیں کہ بکری کا بچہ واقعی دیا جاتا ہے زکوٰۃ میں, بلکہ یہ ایک مبالغے کے طور پر تھا کہ بکری کا بچہ بھی اگر میں چھوڑوں گا نہیں اگر واجب ہو تو. سمجھے نا. چنانچہ بعض روایتوں میں جہاں پر آتا ہے لو منعونی اقال عناقا کی وجہ کہ اگر وہ ایک رسی بھی جو حضور کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کریں گے تو قتال کروں گا. تو ظاہر رسی تو زکوٰۃ میں نہیں دی جاتی, لیکن وہ مبالغے کے طور پر بات کہی گئی ہے. ایسی مبالغہ یہاں پر جی. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس بصدقة. وبه قال حدثنا أمية بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا
معاذ على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فلتكن أول ما تدعوهم إليه عباد الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتبقى كرائم أموال الناس. لذیذ پہلے گزر گئی ہے، آخری جملہ اس کا ہے وہ توقع کرائم اموال الناس، بچو لوگوں کے نفیس مال سے، یعنی ایسا نہ کرو کہ جس نے بھی اعلیٰ درجے کا مال ہے ان کے پاس وہ تو تم لے جاؤ زکات میں، اور گھٹیا قسم کا مال ان کے پاس چھوڑ دو، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جب زکات وصول کرو تو ہر قسم کا مال لو، درمیانہ بھی لو، اور اگر اس میں گھٹیا کی کثرت ہے تو گھٹیا بھی لو، اعلیٰ کی کثرت ہے اعلیٰ بھی لو، مطلب یہ ایسا نہ کرو کہ چن کر جو اچھا مال ہے وہ لے جاؤ اور گھٹیا مال لو. جی باب ليس فيما دون 5 زوج صدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي سعد المازني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أباق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد رحمة الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جوار يجعلون يرفعون أصواتهم كما تدعو البقرة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش عن المعروف بن سويد عن أبي بكر قال انتهيت إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من نبي تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه فتحه بأخفافها وتنفخه بقرونها كلما جدت عليه أخرى غدت عليه أولى حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب زكاة على الأقارب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران القرابة والصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة الله أرجو برها وشكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ذلك مال رابح فقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسم أبو طلحة في قاربه وبني عمه تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك وائل بالله. باب الزکات علی الاقارب، رشتہ داروں کو زکات دینا. تو بتانے کا منظور ہے کہ رشتہ داروں کو بھی زکات دی جاتی ہے. حنفیہ کے یہاں صرف اتنا فرق ہے کہ جن لوگوں سے رشتہ ہے ولاد کا یا زواج کا ان کو نہیں دیا جاتا، باقی سارے رشتہ داروں کو دیا جاتا. ولاد کا رشتے کا معنی یہ کہ جو باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا اور اولاد باپ کو نہیں دے سکتا. اور زواج کے رشتے کا معنی ہے کہ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. باقی جتنے رشتے دار ہیں ان سب کو زکات دی جا سکتی ہے. بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، ان سب کو زکات دی جائے. بلکہ نہ صرف یہ کہ دی جا سکتی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل فرمایا کہ لہو اجران، جو شخص اپنے اقارب کو زکات دے تو اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک قرابت کا اور ایک صدقے کا. صدقہ دینے کا بھی اور صلہ رحمی کرنے کا بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو دوہرا ثواب. اب اس میں جو حدیث
امام بخاری نے روایت کی ہے، یہ بار بار آئے گی آگے، یہاں پہلی بار آئے گی تفصیل کے ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت انس کی روایت سے یہاں پر نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کان ابو طلحہ کا اکثر انصار بالمدینہ سے مالا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے مدینہ پر، نخلستانوں کی وجہ سے ان کے بہت سے نخلستان تھے اور باغات تھے کھجوروں کے، اور سارے مدینے میں ان سے زیادہ کسی اور سے باغ نہیں تھے کھجور۔ وکان احب اموالی الیہ بیرھا، اور جس سے ان کے جائیدادیں تھیں اور جس سے ان کے مال تھے ان میں ان کو سب زیادہ محبوب تھا بیرھا۔ یہ بیرھا جو ہے ایک کنواں تھا، بیر جو مانا کنواں اور ہا اس کا نام ہے، اور یہ اصل میں کنواں تھا ایک باغ کے درمیان واقع تھا، باغ بھی تھا اس کے ساتھ۔ وکانت مستقبلۃ المسجد، اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب الماء فیہا قلیلا، آپ اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کے اندر جو بہترین صاف ستھرا پانی ہوتا تھا اس کا وہ پیا کرتے تھے اس کنویں کا۔ یہ جو میں نے بیرھا اس کو پڑھا، یہ ایک روایت ہے کہ بیر ہے یہ کنویں کے معنی میں اور ہا اس کا نام ہے، اور بعض روایتوں میں اس کو بیرھا باغ کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی کنویں کے نہیں ہے بلکہ بیرھا پورا کا پورا یہ علم ہے، نام ہے اس کنویں کا، اس باغ کا جو وہاں پر واقع ہے۔ اور کہتے ہیں جو حضرات اس کو بیرھا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کسی قبیلے کا نام تھا کسی زمانے میں، اسی کے نام پر یہ باغ بیرھا کہلایا۔ لیکن ہمارے زیادہ تر مشہور جو ہے وہ بیرھا ہے کہ یہ بیر ہے، اور یہ بیرو ابی طلحہ بھی کہا جاتا تھا، اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا۔ اور ایک زمانے میں اب تو وہ سلسلہ جس میں یہ بیرھا واقع تھا یہ خود مسجد کا حصہ بن گیا ہے مسجد نبوی کا، لیکن ایک زمانے میں یہ مسجد سے باہر تھا اور ایک سے زائد مرتبہ ہمیں وہاں پر اسی کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، اور یہ اس زمانے میں ظاہرین کے لیے عمارت کی استفا منزل کہلاتی تھی۔ آج استفا خان صاحب مرحوم جہاں کراچی میں تاجر تھے، انہوں نے وہ عمارت بنا کر وقف کر رکھی تھی ظاہرین کے لیے، تو ایک سے زائد مرتبہ ہمیں وہاں ٹھہرنا کا موقع ملا۔ اسی عمارت کے نچلے حصے میں یہ کنواں واقع تھا، اور اس کا پانی واقعتاً بڑا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوتا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا، آپ وہاں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو یہ سارا حصہ جو ہے اب یہ مسجد کے اندر آ گیا۔ تو قال انس، آگے انس فرماتے ہیں کہ فلما انزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بر کا مقام تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے بڑی مسابقت کی ہے، بڑے بڑے واقعات دکھائے کہ ہر صحابی نے یہ دیکھا کہ اس کو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اس وقت قام ابو طلحہ، ابو طلحہ کھڑے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ،
ان اللہ تبارک و تعالی یقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي برها، میرا محبوب سب سے محبوب مال جو ہے دے رہا ہے، وانها صدقۃ للہ، اور اب میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بر کا مقام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے محبوب مالوں کو خرچ نہ کرو، اور جو گر رہا وہ رک رہا، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس کی نیکی اور اس کا اجر ذخیرہ ہوگا میرے لیے آخرت میں اللہ کے پاس۔ فضعها یا رسول اللہ حیث حراک اللہ، تو یا رسول اللہ آپ اس کو رکھ دیں جہاں چاہیں، جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائے، جیسے آپ کی رائے بنائے اللہ تعالیٰ، یعنی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اس کو کسی بھی مصرف خیر میں صرف فرمانا۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بق، بعض روایتوں میں بق ہے، بعض میں بق بق 2 مرتبہ، یہ ایسے موقع پہ بولتے ہیں جیسے کہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں واہ واہ، کسی چیز کی تعریف کرتے ہوئے، کسی عمل کی تعریف کرتے ہوئے، اور اس کو 2 طرح پڑھا جاتا ہے، یا تو بق بق یا بخن بخن، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا تم نے کیا، واہ واہ، ذالک کا معلوم رابح، یہ تو بڑا نفع والا مال ہے، ذات کا معلوم رابح 2 مرتبہ فرمایا، یہ بڑے نفع والا مال ہے اور تم نے جو یہ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ بڑی اجر کی بات ہے۔ یہاں تو رابح ہے، اور بعض روایتوں میں رابح کی وجہ رائح، ذالک کا معلوم رائح، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ یہ مال تو آنے جانے والا ہے، رائح کے معنی چلا جانے والا، لہذا اس کو اپنا روک روک کے رکھنا کوئی مناسب بات نہیں ہے، مال تو آتا جاتا رہتا ہے، تو تم نے اگر یہ صدقہ کیا تو بہت اچھا ہے۔ وقت سمعت ما قلت، اور تم نے جو بات کہی ہے وہ میں نے سن لی، یعنی تم نے جو مجھ سے جو فرمائش کی ہے کہ میں اس کو کسی مصرف خیر میں لگا دوں، جو میں نے سن لیا، لیکن وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو رکھ دو اپنے رشتے داروں میں، یعنی اس کا جو نفع ہے وہ اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرو۔ فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، تو ابو طلحہ نے فرمایا کہ میں یا رسول اللہ ایسا ہی کروں گا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنیہ، تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے اقارب میں، رشتے داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں اس کو تقسیم کیا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پر یہ ہدایت دی کہ بھئی تم اس کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے اقارب پر خرچ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اقارب پر خرچ کرنا صدقے کے اندر وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے اجانب کو دیا جائے۔ تو اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ صدقہ نافلہ میں اگر یہ بات ہے تو صدقہ واجبہ میں بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنے اقارب کو دینا زیادہ افضل ہے بنسبت اجانب کو دینا۔ سمجھ گیا بھائی؟ تو باقی حدیث کے متعلق اور بھی متعدد مسائل ہیں فقہی، وقت وغیرہ سے متعلق اور میراث وغیرہ سے متعلق، لیکن وہ آگے مستقل ابواب میں ہم بخاری کو آگے ذکر کریں گے، وہاں پر اس کا ذکر آئے گا۔ جی
كن أكثر أهل النار. فقلنا بما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير فما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداثن يا معشر النساء. ثم انصرف. لما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب. فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم. إذن لها فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي ولد فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدق به عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس میں شروع میں تو وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. نماز عید سے متعلق ہے. نماز عید کے بعد آپ نے خواتین کو باز فرمایا تھا اور ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی. فوعظ الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار. فقلنا بما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداثكن. جتنی چیزیں ناقص العقل والدین ہیں ان میں سے کوئی میں نے نہیں دیکھی جو کسی عقل مند آدمی کے عقل کو اس طرح ظاہر کرنے والی ہو جیسے بڑے سے بڑا عاقل، بڑے سے بڑا سمجھدار، صاحب اقتدار، مقتدا اگر عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے تو سارا اس کا عقل اور حزم جو ہے دھرا ہے. مکالمات فلاطون علی سکی، لیکن اسی کے چھوڑے سے ٹوٹا شرارے افلاطون. تو یہ کتنا ہی عقل مند ہو، عالم ہو، کچھ ہو، لیکن تم جو ہو اس کی عقل کو ظاہر کر دیتی ہو. تمن سارا اس کے بعد جو نصیحت کرنے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے. فلما سارا الی منزلی، جب آپ اپنے گھر میں واپس تشریف لے آئے تو جاءت زینب امرأۃ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ یعنی جن کا نام زینب تھا وہ آئیں تستأذن علیہ، اجازت مانگی. فقیل یا رسول اللہ حاضری زینب، تو آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ یہ زینب آئی ہے. فقال ایو الزیانب، تو آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ زینب جمع زینب، کیونکہ زینب نام کی بہت سی صحابیات ہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا نام بھی زینب تھا، ایک اہلیہ کا نام بھی، بلکہ دو اہلیہ، دو ازواج مطہرات کا نام زینب تھا. تو اس لیے پوچھا کون سی زینب؟ فقیر، تو جواب دیا گیا کہ امرأۃ ابن مسعود. قال نام اذن لها، بلا لو ان کو. فاذن لها. قال تو نے آ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ یا نبی اللہ انک امرت اليوم بالصدقہ، آپ نے آج صدقے کا حکم دیا ہے. وکان عندی حلی لی، اور میرے پاس کچھ میرا زیور تھا. فاردت ان اتصدق به، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو صدقہ کروں. فزعم ابن مسعود، تو میرے شوہر حضرت مسعود نے کہا انہ وولدہ احق من تصدق
تو بھی آ گئی. میں نے کہا بھائی اگر صدقہ کرنا چاہتی ہو تو میں خود اور میرے اولاد یہ زیادہ حقدار ہیں صدقے کے بنسبت سے کہ تم باہر کے لوگوں کو صدقہ کرو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے فرمایا صدق ابن مسعود, کہ عبداللہ ابن مسعود نے سچ کہا, زوجکی و ولدکی احق من تصدقت به علیہ, تمہارا شوہر اور تمہاری اولاد زیادہ حقدار ہے ان لوگوں میں جن کے اوپر تم صدقہ کرو. تو آپ نے شوہر کو صدقہ کرنے کی بھی اجازت دی اور اولاد کو صدقہ کرنے کی بھی اجازت دی. حنفیہ کے نزدیک یہ محمول ہے صدقہ نافلہ کا. تو صدقہ نافلہ شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, باپ اولاد کو, اولاد باپ کو دے سکتی ہے. لیکن صدقہ واجبہ جو ہے وہ حنفیہ کے نزدیک زواج اور ولاد کے رشتے میں نہیں دیا جا سکتا, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. اور امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ دے سکتے ہیں. امام بخاری کا رجحان بھی یہی ہے, اسی بات سے وہ اس بات میں حدیث کو لائے. تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جہاں حضور نے کوئی قید نہیں لگائی تو بھائی اگر صدقہ واجبہ ہے تو نہیں دے سکتی تم, اور صدقہ نافلہ ہے تو دے سکتی ہو, بلکہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کی تصدیق کرتے ہوئے مطلق فرمایا کہ تم یہ زیادہ حقدار ہے. ارے سمجھے نا. اور حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اولاد اور باپ کے بارے میں, باپ کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انت و مالک ابھی, تو ان کی املاک جو ہیں وہ باہر مشترک رہتی ہیں, لہٰذا باپ کا بیٹے کو دینا یا بیٹے کا باپ کو دینا ایسے ہی جیسے ایک جیب سے دوسری جیب میں ڈال دیا. میاں بیوی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کی املاک میں اگرچہ املاک تو ہے متمیز, لیکن ان کے آپس میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ ایک کمال دوسرے کمال سمجھا جاتا ہے. اس واسطے وہاں پر بھی یہ صورت نہیں ہے. لہذا حدیث باپ کو بڑی آسانی سے معمول کیا جا سکتا ہے کائے پر, صدقہ نافلہ. جی باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. یہ جو فرمایا کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں کوئی صدقہ نہیں. تو گھوڑا اگر اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے, سواری کرنے کے لیے, اس پر اجماع ہے کہ اس پر زکات ہے. اور اگر گھوڑا تجارت کے لیے ہے, بیچنے کے غرض سے خریدا گیا ہے کہ اس کو میں بیچوں گا, خریدا اس لیے تاکہ آگے چل کر بیچوں گا, اس سے نفع کماؤں گا, تجارتی نفع, تو اس پر باجماع زکات ہے. سب کے نزدیک اس پر زکات واجب ہے, کیونکہ وہ عروض تجارت پر ہے اور اس کی قیمت کا 40واں حصہ زکات میں نکالنا ضروری ہے. لیکن اگر نہ تو ذاتی استعمال کے لیے ہے, نہ تجارت کے لیے ہے, بلکہ نسل کشی کے لیے رکھے ہوئے اور قائمہ ہے, یعنی عام چراگاہوں میں جاتے ہیں, ان کو الگ سے چارہ نہیں کرانا پڑتا, اس کے بارے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان پر زکات ہے, اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ زکات نہیں. گویا حنفیہ کے نزدیک وہ خیر قائمہ اسی حکم میں جیسے کہ اور مویشی ہوتے ہیں, بکریاں, اونٹ وغیرہ, جیسے ان پر زکات ہوتی ہے تو گھوڑے پر بھی زکات ہے. اور امام شافعی کے نزدیک وہ جو ہے اس فرق پر کی طرح ہے جیسے کہ آپ جو آپ نے اپنی سواری کے لیے رکھا ہوا, لہٰذا اس پر وہ زکات سے قائل ہے. ارے سمجھو. اور حنفیہ کا استدلال یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں
گھوڑوں پر سے خیل قائمہ سے زکات وصول فرمائی. سمجھے نا؟ اور یہ کہا کہ یا تو گھوڑے کی قیمت کا 40واں حصہ دے دو یا ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار دے دو. تو فاروق اعظم نے زکات مقرر فرمائی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت فاروق اعظم نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تھا زکات میں اور اپنی طرف سے یہ ایک نیا مد ایسا نکال دیا جس سے زکات وصول کی جائے. حضور کے زمانے میں زکات لی جاتی تھی اور فاروق اعظم نے لینی شروع کر دی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کا بھی یہی موقف ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کی تائید بھی کر رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زکات گھوڑے خیل قائمہ پر واجب تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے گھوڑے ہوتے نہیں جو محض نسل کشی کے لیے آدمی نے رکھ لیے ہوں، بلکہ 2 ہی قسم کے ہوتے تھے. یا تو آدمی کی اپنی سواری کے لیے ہے اس پر زکات نہیں تھی، یا تجارت کے لیے ہے تو اس کے مال تجارت کی حیثیت میں ان کے اوپر زکات واجب ہوتی تھی. لیکن ایسے گھوڑے جو نسل کشی کے لیے رکھے جاتے ہوں اور جو قائمہ ہوں ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں وجود ہی نہیں، کیونکہ وجود نہیں تھا پاس سے آپ کو زکات وصول نہیں کی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ ذرا مالدار ہو گئے زیادہ تو انہوں نے ایسے گھوڑے رکھنے شروع کر دیے نسل کشی کی خاطر اور ان کو جنگلوں میں چرانا شروع کر دیا. تو اس پر حضرت فاروق اعظم نے زکات وصول کی. لہٰذا فاروق اعظم کا جو عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کوئی مخالف نہیں ہے، نہ اس سے معارض ہے، بلکہ یہ وجہ ہے کہ علت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی، وہ ایسے گھوڑے تھے ہی نہیں اور ہزاروں کے زمانے میں ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر زکات عائد کر دی. یہی حنفیہ کا مقصد. لو كانت الأراضي التي ترعى الغنم اشترى صاحبها كلاءها وحشيشها هل تطلب على هذه الأغنام سائمة وهل فيها زكاة أم لا؟ يعني إذا كان صاحب الغنم اشترى الأراضي يعني كلاءها وحشيشها هل تطلب على هذه الأغنام سائمة؟ لا. إذا اشترى الأرض بنية رعي الغنم حتى يرعى الغنم في تلك الأرض فإنه لا يدخل في حكم السائمة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتيبة بن راس بن مالك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا قتيبة بن راس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه. غلام کا مطلب بھی وہی ہے کہ اگر ذاتی خدمت کے لیے ہے غلام تو اس پر زکات ہے، لیکن اگر تجارت کے لیے ہے تو زکات ہے. جی. باب الصدقة على اليتامى. وبه قال حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونه قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتى عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأتي الخير بالشر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما كانوا فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك. فروينا أنه ينصر عليه فقال فمسى عنه الرحباء وقال أين سأل وكأنه حينه فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقبل أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتد الخاصرة استقبلت أين الشمس فلست وبالت ورطت وإن هذا المال خضرة حلة فنعم صاحب المسلم ما آتى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذ بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے، وہ جلسنا حولہ، اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتہا، کہ جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے تم پر میں اپنے بعد، وہ کیا ہے؟ ما یفتح علیکم، وہ دنیا کی خوشنمائی اور اس کی زینت جو تم پر کھول دی جائے گی، تو دنیا بہت آئے گی تمہارے پاس، اور دنیا کی رونق، زہرہ رونق، اور اس کی زینت تمہارے پر کھول دی جائے گی، اور دنیا کا ساز و سامان تمہارے پاس بہت آئے گا، اور اچھا آئے گا، تو اس سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ دنیا کے لیے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اویات الخیر بالشر، کیا خیر بھی شر لا سکتا ہے؟ یعنی جو چیز اپنی ذات میں خیر ہے کیا وہ شر کا سبب بن سکتی ہے؟ یہ سوال دراصل اس نے اس لیے کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ دنیا کی جو مال و دولت ہے وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، تو دنیا کی مال و دولت اور نعمتیں جو ہیں یہ تو اصل میں خیر ہے، انہ لحب الخیر لشدید، تو وہاں پر خیر سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا مال و دولت، تو دنیا کا مال و دولت اصل میں تو کیا ہے؟ خیر ہے، تو کیا یہ خیر نتیجہ بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے شر پیدا کرنے کا؟ یہ مطلب ہے اویات الخیر بالشر، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اس سوال کے جواب میں۔ فقیل لہ، تو اس سائل سے کہا لوگوں نے کہ ما شانو، ارے بھائی تمہارا جو یہ معاملہ ہے، تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یکلم، تو تم تو حضور سے بات کر رہے ہو، حضور تم سے بات نہیں کر رہے، لیکن جواب نہیں دے رہے تمہارے بات میں۔ وہ لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ حضور ان سے ناراض نہ ہو گئے ہوں اس سوال کی وجہ سے، اس واسطے آپ جواب نہیں دے رہے، خاموش ہیں۔ فرعینا، بعد میں ہمیں یہ دکھایا گیا، یا یہ چیزوں کہو کہ ہم نے غور کرتے ہیں اس نتیجے پر پہنچے، یا ایسے موقع پر کہتے ہیں یہ روئینا یا رویہ فلان، یہ یعنی اس کی رائے قائم ہوئی غور و فکر کے بعد، ہمارا گمان یہ ہوا غور و فکر کے بعد انہ ينزل علیہ، کہ آپ کے اوپر وحی نازل کی جا رہی ہے، یعنی جو سوال کیا تھا ان صاحب نے کہ کیا خیر بھی شر لا سکتا ہے، تو اس کے جواب میں وحی آ رہی ہے آپ کے اوپر، اس وحی کے انتظار میں آپ خاموش ہیں۔ قال فمسح عنه الرحبا، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا پسینہ پوچھا، رحبا سمانا پسینہ، کیونکہ وحی کے نزول کے وقت آپ کے اوپر بکثرت پسینہ آ جایا کرتا تھا، تو اسے بھی پسینہ آ گیا، پسینہ پر آپ نے پہنچا، وقال، اور سب فرمایا کہ این السائل، پھر وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا خیر بھی شر لا سکتا ہے؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، اور ایسا انداز اختیار کیا آپ نے گویا کہ اس کی تعریف کیا کہ اچھا سوال کیا کہ کیا خیر بھی شر لا سکتا ہے۔ اب آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ انه لا یأتی الخیر بالشر، یعنی خیر جو ہے اپنی ذات میں تو شر لے کر نہیں آتا، سمجھے نا؟ اللہ، پہلے منہ کھا کر سمجھ لو اس کی جو جواب دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد ترجمہ دیکھیں گے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر اپنی ذات میں تو شر لے کر نہیں آتا، شر کا سبب نہیں بنتا، کیونکہ وہ تو خیر ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس خیر کا اگر آدمی غلط استعمال کرے یا بیجا استعمال کرے، یا اس کے استعمال میں حد سے تجاوز کر جائے، تو اس کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے۔ تو شر کا سبب وہ خیر نہیں ہے، بلکہ
خیر کا غلط استعمال، اصل بات یہ کہیں۔ اب آپ نے اس کو سمجھایا ہے ایک تمثیل سے، فرمایا کہ جیسے بہار کا موسم ہے، بارشیں برستی ہیں، اس کے نتیجے میں نباتات بہت اگتے ہیں، سمجھے نا؟ یہ نباتات خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور جو ہے وہ یہ دیکھ کے ہری ہری نظر آ رہی چاروں طرف اور کھانے پر خبر باندھ لے اور کھاتا ہی چلا جائے، اپنے معدے سے طاقت سے زیادہ کھا لے تو کیا ہوگا؟ ہیضہ ہوگا نا، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑھ جائے گا۔ تو کچھ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو گھاس اگی تھی بہار کے موسم میں، اس نے جانوروں کو قتل کر دیا، یا تو مر جائے گا یا مرنے کے ہاتھ قریب پہنچ جائے گا، ہیضہ ویضہ ہو جائے گا، دست آ جائیں گے اور برا حال ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا۔ تو اس بیماری کا سبب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ جو سبزہ اگا تھا زیادہ کثیر تعداد میں، تو اس کثیر تعداد کے سبزے نے اس کو بیمار کر دیا یا قتل کر دیا، لیکن حقیقت میں سبزہ سبب نہیں بلکہ اس سبزے کا غلط استعمال سمجھ جائے۔ لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے تو اس نے کھایا ضرور یہ سبزہ، لیکن ایک حد تک کھایا، جب پیٹ بھر گیا، اس کی کوکھ بھر گئی تو اس نے کھانا چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ عادت جو جانوروں کی بتائی کہ اس کے بعد وہ اپنا سورج کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی وہ بکری اور اپنا پیشاب بہانا کیا اور پھر کرنا شروع کر دیا، سمجھے نا؟ یعنی ایک دم سے سارا کچھ نہیں کھا گئی، بلکہ وقفے سے کھایا، اطمینان سے کھایا اور حد میں رہ کر کھایا، تو کیا ہوگا؟ یہ خیر ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر خیر کا آدمی استعمال صحیح کرے تو وہ خیر ہے، وہ کبھی شر نہیں لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کے استعمال غلط کرے تو اس کے نتیجے میں شر پیدا ہوگا۔ ارے سمجھے؟ اب دیکھو فرمایا کہ انہو لا یأتی الخیر بالشر، خیر جو ہے وہ شر کو لے کر نہیں آتا، یعنی خیر بذات خود سبب شر کا نہیں بنتا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُ، کہ وہ چیزیں جن کو بہار اگاتی ہے، بہار کے موسم میں جو سبزہ وغیرہ اگتا ہے، ان میں سے کچھ سبزہ ایسا ہوتا ہے جو جانوروں کو قتل کر ڈالتا ہے یا قریب لے آتا ہے قتل، یقتل قتل کر دیتا ہے، اور ظلم یعنی علم علم علمامن تو آنا قریب لے آیا ہلاکت سے، سمجھ گئے؟ یہ کب ایسا ہوتا ہے؟ جب وہ جانور اس کو حد سے زیادہ کھائے، اللہ عاقلۃ القذف، اوروں کو تو قتل کر ڈالتا ہے مگر اس جانور کو قتل نہیں کرتا جو سبزے کو کھانے والا ہو، کس طرح کھانے والا ہو کہ عقل جو اس نے کھایا ضرور، حتیٰ اذا تک خاطرتہ، یہاں تک کہ جب اس کی کوکھیں پھیل گئی، خاطرہ کوکھ پھیل گئی یعنی اتنا کھا لیا کہ اس کے پیٹ بھر گیا اور اس کے اندر میں کوکھ پھیل گئی، تو اس تک برت آئلینڈ تک اس نے کھانا چھوڑ دیا اور سورج کے آنکھ کا استقبال کیا، یعنی سورج کی طرف منہ کیا، فخلقت وبالت، تو اس نے کیا کیا کہ خلقت یعنی پتلا پخانا کرنا، اس کو خلقت، تو پتلا پخانا کیا اس نے، اور وبالت پیشاب کیا، تو جو کچھ کھایا تھا اس کا جو فضلہ تھا وہ نکال دیا، ورثہ اس کے بعد میں کرنا شروع کر دیا۔ ارے سمجھے نا؟ تو اس کو قتل نہیں کرے گا یہ سبزہ، کیونکہ اس نے سبزے کو غلط استعمال نہیں کیا،
بلکہ قاعدے کے مطابق اور حدود میں رہتے ہوئے استعمال کیا۔ ارے سمجھ گئے؟ اب فرمایا کہ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، یہ مال جو ہے بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے۔ یہ تا جو لگ رہی نا بھائی، یہ تا تانیث کی نہیں ہے، مبالغے کی، سمجھے نا؟ خضرۃ بہت سرسبز ہے، حلوۃ بہت سرسبز ہے۔ جیسے علامہ میں تا جو ہے وہ کیا ہے؟ مبالغے کی ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی تا مبالغے کی ہے، تانیث کی نہیں۔ یہ مال جو ہے بڑا سرسبز ہے، بڑا میٹھا ہے۔ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ، تو یہ ایک مسلمان کا بڑا اچھا ساتھی ہے مال اگر آدمی کے پاس ہو۔ مَا أَعْطَىٰ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ، جب تک آدمی اس مال میں سے دیتا رہے مسکینوں کو، یتیموں کو اور مسافروں کو۔ ارے سمجھے؟ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، لیکن جو سب اس کو لے گا ناحق طریقے سے۔ اب اس میں دونوں باتیں داخل ہو گئی، یا تو حاصل ہی کیا ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے، یا حاصل تو کیا ٹھیک طریقے سے لیکن خرچ کیا غلط ناحق طریقے سے، تو کیا ہوگا؟ کالذی یأکل ولا یشبع، تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو مال اس کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کہ اس شخص نے مجھ کو غلط طریقے سے خرچ کیا تھا۔ ارے سمجھ گئے؟ تو یہ جو میں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ دنیا کا کی جو رونق اور مال و دولت تمہارے پاس آنے والی ہے وہ کہیں تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائے، تو وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی ذات میں بری ہے، یا یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ جو خیر ہوتا ہے وہ سبب بن جاتا ہے اپنی ذات میں شر کا، لیکن خیر کو جب غلط استعمال کیا جائے تو وہ شر کا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو اگر مجھے جو اندیشہ ہے وہ یہ کہ جب مال آئے گا تو مال کی حرص، اس کی محبت، اس کی طمع تم کو ناجائز امور میں مبتلا کرے گی اور اس کے نتیجے میں تمہیں شر پہنچے گا۔ ارے سمجھ گیا بھائی؟ اچھا ذرا تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں، مجھے 10 منٹ کا کام ہے، وہ میں کر کے آتا ہوں، آپ لوگ انتظار میں کریں۔ الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه قال فذكرت لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنه بمثل سواء قال كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من هديكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك ولا أيتام في حجر من الصدقة فقال سل أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من
الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أتصدق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تقدر بنا فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب فقال أي بيانك؟ قال امرأة عبد الله قال لم لا أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. یہ پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری تھی یہ حدیث مگر وہاں مختصر تھی، یہاں ذرا نسبتاً اس کی تفصیل ہے. وہ کہتی ہیں کہ قرۃ فی المسجد حضرت زینب جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے اور ان کا دوسرا نام رائقہ بھی تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ فقالت تصدقنا ولم نحلفن وكانت زینب تنفق على عبد الله وایتام في حجرها، اور یہ خرچ کیا کرتی تھی عبداللہ بن مسعود پر بھی اور ان کے جو زیر پرورش ان کے 3 بچے تھے ان کے اوپر بھی. فقالت لعبداللہ، یعنی وہاں یہ تھا پچھلے حدیث میں کہ میں خود خرچ کرنا چاہتی تھی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اور میرے اولاد زیادہ حقدار ہے نا. یہاں یہ ہے کہ خرچ تو کیا کرتی تھی لیکن بعد میں پھر ان کا خیال ہوا کہ یہ بات حضور سے پوچھ لینی چاہیے تو عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ چل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیہ المنفق علیہ کہ یہ کیا صدقہ میرا ادا ہو جائے گا اگر میں آپ کے اوپر خرچ کروں وعلی ایتام کی حجری اور جو میرے زیر پرورش یتیم ہیں ان پر خرچ کروں تو اس صدقے سے کافی ہو جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ سلی انت، تم ہی جا کر پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتی ہیں کہ میں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے انصار کے خاتون کو پایا دروازے پر کہ حاجتها مثل حاجت، اس کو بھی ایسی ضرورت تھی جیسے مجھے تھی، یعنی جیسے میں کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تھی ایسے وہ بھی اس کو بھی مسئلہ کو دریافت کرنا تھا، اس کے لیے آئی. تو فمر علینا بلال، حضرت بلال ہمارے پاس سے گزرے، ہم نے کہا کہ ذرا جا کر آپ پوچھ لو خلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجزء عنی ان اتصدق علی زوجی و ایتام لی فی حجری، جا کر مسئلہ آپ پوچھ لو میری. وقلنا، اور ہم نے ساتھ میں بلال سے کہا کہ لا تخبر بنا، ہمارا نہ بتانا کہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی شوہر کی تبکی ہونے کا بھی تو خطرہ تھا نا کہ بھائی شوہر کی تبکی ہوگی کہ بھائی میں شوہر کو صدقہ کروں، بیوی شوہر کو صدقہ کرے. تو شاید اس وجہ سے حضرت بلال سے کہا کہ ہمارا نام مت لینا، ویسے جا کے مسئلہ پوچھنا. فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زینب. قال ای الزیان؟ قال امرأة عبد الله. یہ وہی بات آ گئی جو پہلی روایت میں آئی تھی. تو اب تصویر دونوں میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا تو اور پھر حضرت زینب کو حضور نے بلا بھی دیا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ نعم لہا اجران، اجر القرابۃ و اجر الصدقہ. سمجھ گیا بھائی؟ تو جیسا میں نے عرض کیا حنفیہ نے اور مالکیہ نے اس کو محمول کیا ہے کائے پر؟ صدقہ نافلہ پر، اور شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے شوہر کو. اولاد کے بارے میں امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں کہ اولاد کو زکوٰۃ دیتی ہے، لیکن جو طرح سے کہتے ہیں یہاں وہ اولاد دیکھی ایتام کی حاضر، یہاں جو وہ یتیم تھے ان کے زیر پرورش ان کے لیے کہا گیا تھا، ان کے براہ راست اولاد کے لیے کہا گیا. تو اس لیے آپ بھی کہتے ہیں اولاد کو نہیں دی جا سکتی لیکن بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو دے سکتا ہے. حنفیہ کیا دونوں کو نہیں دے سکتے، اور یہ حدیث معمول ہے صدقہ نافلہ. جی
تھا جو ام المؤمنین ہیں زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی اجر، کیا مجھے ثواب ملے گا ان انفق علی بنی ابی سلمہ، اگر میں خرچ کروں ابو سلمہ کے بیٹوں پر؟ مراد یہ کہ ان کے جو پہلے طور تھے ابو سلمہ، ان سے جو ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کے نکاح سے، تو آیا وہ جو بیٹے ہیں میرے ان کے اوپر اگر میں خرچ کروں تو مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ انما ہم بنیہ، وہ بہرحال میرے بیٹے ہیں۔ فقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انفقی علیہم، ہاں خرچ کرو ان پر، فلکی ما اجر ما انفقت۔ یہاں بھی حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ صدقہ نافلہ کے لیے ہے یہ کہ ان کو جو خرچ کرے گی اس کا ثواب ان کو ملے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کس نے ابھی پڑھا تھا؟ عبداللطیف عبدالحفیظ عبداللطیف عبداللطیف، اچھا اب کون ہے؟ عبدالحفیظ، اچھا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنه يعطيكم من زكاة ماله ويعطيك الحج وقال الحسن من اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطيك المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيها أعطيت أجزت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أجراءه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لهب حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. بسند باب قول اللہ تعالی وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ، یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں سے 3 کی تشریح اس باب میں کرنا چاہتے ہیں، ایک رقاب کی، غارمین کی، فی سبیل اللہ۔ تو رقاب کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے وہ کسی غلام کو آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یوں سمجھو کہ جمہور نے تو وفی الرقاب کی تفسیر یہ کی ہے کہ اگر کوئی غلام ہے اس کو اس کے آقا نے مکاتب بنا دیا اور بدل کتابت ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، تو کوئی شخص اپنی زکوٰۃ سے اس کو اتنے پیسے دے دے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے مولا کو بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائے، تو ایسا کرنا چاہے۔ جمہور کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے، سمجھے نا؟ لیکن بعض فقہا نے اس میں اس بات کو بھی داخل کیا ہے کہ کوئی شخص ایک ویسے ہی ایک غلام ہے، قلم، نہ مکاتب ہے، نہ مدبر ہے، نہ کچھ ہے، قلم ہے۔ اب کوئی شخص غلام کو زکوٰۃ کے مال سے اس کو خریدے اور خرید کر اس کو آزاد کرے، یعنی جس وقت خرید رہا ہے اس وقت میں وہ نہ مکاتب ہے، نہ مدبر ہے، نہ کچھ ہے، 100% غلام ہے، لیکن خرید رہا ہے اس نیت سے کہ اس کو خرید کر میں آزاد کر دوں گا۔ اب 1000 روپیہ کا خریدا مثلا اور خرید کے پھر اس کو آزاد کر دیا تو کہتے ہیں اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ عبداللہ بن عباس کا جو قول یہاں پر مذکور ہے اس سے انہوں نے استدلال کیا۔ عبداللہ بن عباس کا منقول ہے کہ یوسف کو من زکوٰۃ مالی، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے آدمی آزاد کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ان فقہا نے یہ بتایا جو میں نے عرض کیا کہ پیسوں سے غلام خریدے اور پھر اس کو آزاد کر دے۔ حالانکہ اس کی وہ تشریح بھی ہو سکتی ہے جو جمہور کہتے ہیں
یوسف بن زکات مالی جو اس کا بدل کتابت ادا کر دے اور بدل کتابت ادا کرنے کے نتیجے میں وہ آزاد ہو جائیں، تو یہ تفصیل بھی اس کی جا سکتی ہے. اور صورت میں عبداللہ بن عباس سے یہ قول جمہور کے مسلک کے خلاف نہیں. ارے سمجھ رہے ہو بھائیوں؟ اور فرمائے وجوہی فی الحج، اور حج میں بھی دے سکتا ہے زکات، جس کے معنی حنفیہ کے نزدیک تو یہ ہے وجوہی فی الحج سے کہ ایک شخص ہے وہ حج کرنے کے لیے نکلا ہے، لیکن راستے میں بیچارے کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا اور یا لٹ گیا، کہیں سے پیسے ویسے لٹ گئے، سمجھے نا. اب بیچارہ آگے جانے پر قادر نہیں ہے کیونکہ پیسے ہی نہیں، زاد راہ. تو آپ اگر اس کو پیسے دے دیں تملیکاً کہ بھائی تم پیسے ہی رکھ لو، اس سے اپنے کھانے پینے کی ضروریات بھی پوری کرو اور اسی سے سفر کرو حج کا، تو کوئی حرج نہیں ہے. ارے سمجھے نا. یا کسی فقیر کو، وہ جو میں نے ابھی بتایا تو اس کو کہتے ہیں منقطع الحاج. کیا کہتے ہیں؟ منقطع الحاج، یعنی حاجیوں سے یہ منقطع ہو گیا، کٹ کر رہ گیا، ابھی جا نہیں پا رہا ہے، تو اس کو آپ پیسے دے دو تاکہ وہ زاد راہ بھی لے لے اپنا اور سفر کا راستے کا خرچہ بھی لے لے، تو جائز ہے. اور اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ کسی فقیر کو اتنے پیسے دے دو تملیکاً جس سے وہ حج کر سکے، سمجھ گئے نا. تو یہ بھی جائز ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو سب کے نزدیک جائز ہے اس طرح کرنا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ صاحب نصاب تو ہے، فقیر ہے، لیکن اس سے پیسے اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ حج کرے. اب اگر آپ اس کو پیسے دو گے کہ جاؤ بھائی حج کر لینے کی، تو حنفیہ کے نزدیک اس سے زکات ادا نہیں ہوگی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، لہذا اس کو زکات دینا جائز نہیں. اور جہاں تک حج کا تعلق ہے، حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوا کیونکہ اس کے پیسے نہیں ہو اس کے پاس. لہٰذا اگر آپ اس کو پیسے دیتے ہو کہ جا کر اس سے حج کر لے، تو یہ حنفیہ کے نزدیک اس سے زکات ادا نہیں ہوگی. تو بات کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بھی ادا ہو جائے گی، اس لیے بھی فی سبیل اللہ ادا کریں، سمجھے نا. تو یہاں جو ہے یوسف فی الحج، اس کے پہلے دو معنی جو میں نے بتائے کہ منقطع الحاج کو دینا یا کسی فقیر کو دینا تاکہ وہ حج کر لے اس سے، یہ تو مسلم ہے اور یہ معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات جو میں نے کہی تھی وہ مسلم نہیں ہے کہ جو شخص فقیر نہ ہو اس کو پیسے دیے جائیں تو جا کر حج کرو. ارے سمجھ گئے. وقال حسن رحمہ اللہ ان اشترى اباه من الزکات جاز. حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو زکات کے مال سے خرید لے تو یہ بھی جائز ہے. یہ اس مسلک پر ہے جو ابھی میں نے بتایا تھا کہ آزاد آدمی کو، غلام کو خریدنا اس نیت سے کہ میں خرید کر آزاد کر دوں گا، تو یہ زکات کے مال سے خریدنا بعض کے نزدیک جائز ہے. امام بخاری کا رجحان بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے. تو حسن بصری بھی بلائیں اسی کے قائل ہیں. اس بات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو خریدے زکات کے مال سے اور نیت یہ ہو کہ جو ہی میں خریدوں گا خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ باپ اگر بیٹا باپ کو خرید لے تو کیا ہوتا ہے، فوراً آزاد ہو جاتا ہے، یہ آزاد ہو جائے گا. اس لیے اگر خرید ہو جائے گا. حنفیہ میں بتا چکا ہوں پہلے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ تو مطلب نہیں ہے اس کا رقاب کا، بلکہ وہ محدود ہے بدلے کتابت ادا کرنے کے. سمجھ گئے؟ اچھا. وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجِّ، اور کہتے ہیں کہ زکات دے سکتا ہے آدمی مجاہدین ہوئے اور ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا.
تو اس کی میں تفصیل پہلے بتا چکا ہوں کہ مجاہدین کو دینے کے کیا معنی ہے کہ یا تو وہ فقیر ہو مجاہد تو اس کو اسلحہ دے دیا جائے مثلا زکوٰۃ سے، یا فقیر نہ ہو لیکن جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے اور راستے میں اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے پیسوں کی، جبکہ اصل اپنے مکان میں تو اس کے پیسے بہت ہیں لیکن وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے کہ یہاں پر اس کے پاس اسباب میسر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے، جس کو اصطلاح میں منقطع الغزات ہے، منقطع الغزات، جب دوسرے قاضیوں سے یہ منقطع ہو کر رہ گیا، الگ ہو کر رہ گیا، کٹ کر رہ گیا، اس کو دے سکتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ غنی ہے اچھا خاصا اس کو زکوٰۃ سے پیسے دے دو کہ بھائی جا تو جہاد کر کے ٹینک خرید لے رہے تھے جا کے، سمجھے؟ تو یہ غریب وہ امیر صاحب نصاب اور غیر مستحق کے لیے ممکن ہے۔ ثم تلا انما صدقات للفقراء الآیہ، پھر حسن بصری نے انما صدقات للفقراء والی آیت قرأت کی اور پھر فرمایا کہ فی ایہا اعطیت اجزت، ان 8 مصارف میں سے جس مصرف میں بھی دے دی جائے گی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ یہ تقریر کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ زکوٰۃ میں ضروری ہے کہ 8 مصارف میں سے ہر مصرف کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دیں، سمجھے نا؟ تو اگرچہ مختار بھی نہیں ہے ان کے یہاں لیکن ایک روایت ہے تو اس کی تجدید کر رہا ہے، حسن بصری کہتے ہیں کہ ایہا اعطیت ان آٹوں میں سے جس مصرف میں بھی زکوٰۃ ادا کر دے دی جائے تو ادا ہو جائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خالدا احتبس اذراعہ فی سبیل اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید نے اپنی زرہیں روک لی ہیں، یعنی وقف کر دی ہیں اللہ کے راستے۔ یہ آگے آ رہا ہے، حدیث جو مسند آ رہی ہے اس میں آ رہا ہے، تفصیل اس میں آئے گی، لیکن یہاں لانے کا منشا یہ ہے امام بخاری کا کہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی چیز وقف کر دے تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت خالد کے بارے میں آپ نے تعریف کی اس بات کی کہ انہوں نے اپنے دل ہے اللہ کے راستے میں وقف کر دی، تو آگے میں تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَابٍ، ابو لاب ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام زیاد بتایا گیا ہے، بعض قتیبہ کہتے ہیں بعض زیاد کہتے ہیں، اور پورے ذخیرہ حدیث میں 2 حدیثیں ان کے مروی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ حملنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اجل الصدقۃ للحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوار کیا صدقے کے اونٹوں پر حج کرنے۔ اب اگر یہ اونٹ آپ نے ان کو تملیغاً دے دیے تھے تو کوئی اشکال کی بات نہیں، اگر اونٹ دے دیے صدقے میں زکوٰۃ میں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی جب تملیغ کی تو، اور اگر عاریتاً دیے تھے کہ بھائی جاؤ حج کر کے آ جاؤ واپس کر دینا تھا تو اس کی بھی گنجائش، کیونکہ صدقے کے اونٹ ہیں ابھی مستحقین تک نہیں پہنچے، اس سے پہلے کسی دوسرے مستحق کو آپ دے دیں تو بھائی ذرا تم استعمال کر دو، کچھ دنوں کے بعد واپس کر دو، کیونکہ بالآخر اس کی مالیت بالآخر فقراء ہی کو جائے، تو یہ بھی ہے، یہ بھی جائے۔ ارے سمجھ گئے بھائی ہیں؟ لیکن اس سے وہ مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا جو میں نے ابھی دیکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے لیکن حج نہیں کوئی جا سکتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ یہاں سے نکالنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سواری کرائی صدقے کے اونٹوں پر، اب سواری اگر بطور تبلیغ تھی تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر بطور تبلیغ نہیں تھی بطور اباحت تھی تو عاریت ہے، اور عاریت سے جو ہے زکوٰۃ کے مال کو کسی مستحق ہی کو کچھ عرصے کے لیے عاریت دے دینے کی گنجائش ہے۔ ارے سمجھ گیا بھائی ہیں؟ آگے پڑھ لیا حدیث کے لیے پڑھی یار ہیں؟
بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله تعالى بعلومه وفروضه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل من هو ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس عذراءه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثله. یہ حدیث بھی کئی جگہ آگے آئے گی اور یہاں پہلی بار آ رہی ہے، اس لیے اچھی طرح اس کو سمجھ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا. اب بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضور نے صدقے کا حکم دیا تھا اور پھر لوگوں سے وہ صدقہ وصول کرنے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا بھی تھا. اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے جس صاحب کو بھیجا تھا وہ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ جا کر صدقہ لے کر آئے لوگوں سے، لیکن آ کر شکایت کی کہ 3 آدمی ہیں جنہوں نے مجھے صدقہ دینے سے انکار کیا. ایک ابن جمیل، ایک خالد بن ولید اور ایک عباس بن عبد المطلب. تو کہتے ہیں کہ فقیر آپ سے کہا گیا کہ منع ابن جمیل و خالد بن ولید و عباس بن عبد المطلب، ان تینوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تینوں کے بارے میں الگ الگ تبصرہ فرمایا. تو پہلے کہا ابن جمیل کے بارے میں کہ ما یقسم ابن جمیل الا انه كان فقيرا فاغناه الله ورسوله. کہ ابن جمیل بدلہ نہیں رہے ہیں مگر اس بات کا کہ وہ فقیر تھے، اللہ نے ان کو غنی کر دیا، اللہ نے اس کے رسول کا غنی کر دیا. یہ ایک طرح سے طنز ہے کہ یہ جو زکات منع کو دینے سے انکار کر رہے ہیں یہ در حقیقت بدلہ دے رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا. یعنی اللہ نے غنی کیا تو اس کا تقاضا تو اصل میں یہ تھا کہ کیا کرتے، شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی مزید اطاعت کرتے، لیکن الٹا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ زکات دینے سے بھی انکار کرتے. ان کا قصہ یہ تھا کہ یہ صاحب تھے ابن جمیل، فقر و فاقے کا شکار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ مال مویشی دے دی. سمجھے نا؟ اب یہ مال مویشی جب آئے تو جناب ان کی ملاقاتیں حضور سے کم ہو گئی، مال مویشی میں زیادہ مشغول رہنے لگے. یہاں تک کہ وہ اتنے زیادہ ہوئے مال مویشی کہ شہر میں رہنا مشکل ہو گیا. تو مدینہ منورہ سے باہر کسی جگہ جا کر باڑہ بنایا اور اس کے اندر جانوروں کو رکھا. اب دن بھر اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے. شروع میں 5 وقت کی نمازوں میں آ جاتے تھے باوجود ان مویشیوں کے ساتھ مشغول رہنے کے، لیکن رفتہ رفتہ یہ جماعت کی نمازیں چھوٹنی شروع ہوئی، لیکن جمعہ کو آنے لگے. پھر یہاں تک کہ جمعہ بھی چھوڑ دیا الحمدللہ. اور اتنے مشغول اب انہوں نے ہوئے اپنے مال مویشی کی دیکھ بھال میں کہ جب فاروق اعظم ان سے زکات لینے کے لیے گئے تو کہا کہ کیا جزیہ لینے آئے ہو مجھ سے؟ تو ایسی فضول بات کی. تو حضور نے کو جب اطلاع ملی تو آپ نے یہ جملہ فرمایا، یہ جو بدلہ دے رہا ہے یہ کس بات کا بدلہ دے رہا ہے؟ سوائے ایسے کہ ایسے فقیر تھا اللہ نے اس کو غنی کر دیا. یہ ویسٹرن ہے. ارے سمجھے نا؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منافق تھے، بعض کہتے ہیں منافق نہیں تھے لیکن بس غلطی ہو گئی. بابا کو تو منافق نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن غلطی ہو گئی. لیکن کچھ عجیب پراسرار معاملہ یہ ہے
کہ اس واقعے کے بعد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب ان سے زکات وصول نہ کرنا. اب یا تو سزا فرمایا تھا، عذاب کے طور پر فرمایا تھا، اللہ بچائے، یہ کیا بات تھی؟ بار آپ نے فرمایا کہ ان سے زکات وصول نہ کرنا. چنانچہ ان سے زکات نہیں وصول کی جاتی تھی. فاروق صدیق اکبر سے ایسے ہوتی، فاروق اعظم سے ہوتی، ساری دنیا سے زکات وصول ہوتی تھی، مجھے امید سے نہیں. اب کیا یہ تھا، تکوینی حکم تھا کہ آپ اب ان سے زکات وصول نہ کرو. یہ اللہ بچائے عذاب بھی ہو سکتا ہے اس بات کا کہ تم نے ایک مدت دینے سے انکار کیا تو اب تمہارے سے ہم کب زندگی بن نہیں سکتے. تم جانو تمہارا مال جانے، اللہ ہی جانے کیا اس کے پیچھے راز تھا، لیکن شاید یہ وجہ ہو. بہرحال انہوں نے ان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جو انکار کیا ہے تو بڑا غلط انکار کیا. اور پھر آگے فرمایا اما خالد بن ولید کا جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کیا تو انکم تظلمون خالد، تم بیچارے خالد بن ولید کو ظلم کر رہے ہو، ان سے زکات مانگ کر. کیوں؟ اس لیے کہ قد احتبس اذراعه واعتده في سبيل الله، انہوں نے تو اپنے جرحیں اور اپنا سامان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ تو اس کا جملے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو بھائی، وہ تو خالد بن ولید ایسے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے جرحیں بھی ساری وقف کر دی ہیں جہاد کے لیے، اپنا سارا سامان بھی وقف کر دیا ہے جہاد کے لیے. تو وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ زکات دینے سے انکار کرے؟ تو اس بات سے کوئی نہ کوئی عذر ہوگا ان کے پاس جس کی وجہ سے وہ زکات نہیں دے. ارے سمجھے؟ ایک معنی تو اس کے لیے ہو سکتا ہے. دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ اپنا سامان تھا سب اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اب ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں جس کے اوپر وہ زکات ہے. ارے سمجھ گئے؟ یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. البتہ امام بخاری تیسرے معنی مراد لے رہے ہیں. وہ تیسرے معنی یہ کہ یہ جو انہوں نے جرحیں وقف کی ہیں اور اپنا ساز و سامان وقف کیا ہے، اسی وقت کرنے سے ان کی زکات ادا ہو گئی، اب اس پر مزید زکات لینے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے؟ کیونکہ امام بخاری یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کوئی مال اپنا وقف کرتے تو وقف کرنے سے بھی زکات ادا ہو جاتی ہے، اور وہ اسی سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مطلب ہم کہتے ہیں استدلال اس سے درست نہیں، کہ مطلب وہ ہے جو ہم نے ابھی بتایا کہ یا تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سامان تھا سب وقف کر چکے ہیں، اب کوئی چیز موجب زکات باقی ہی نہیں رہی ان کے پاس، یا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے صاحب خیر آدمی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا سامان وقف کر دیا ہے، تو وہ زکات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی عذر ہوگا، لہٰذا ان سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے. ارے تو سمجھ رہے ہو؟ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو حضرت عمر کو بھیجا تھا آپ نے زکات صدقہ وصول کرنے کے لیے، تو یہ زکات نہیں تھی بلکہ صدقہ نافلہ. اگر یہ بات کی جائے تو بات بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے کہ وہ خالد بن ولید سے جو تم مطالبہ کر رہے ہو تو مطالبہ کرنا نہیں چاہیے، اس واسطے کہ انہوں نے تو اپنا سامان سارا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، اب تھوڑا بہت بچا ہے اس کو کیا تم جا کے صدقہ نافلہ مانگ رہے ہو. سمجھے نا؟ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. آگے فرمایا وَأَمَّا العباس بن عبد المطلب، عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے فعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے چچا ہے. وہ یہ تھا کہ جب فاروق اعظم گئے نا وصول کرنے حضرت عباس سے، تو حضرت عباس نے کچھ کہا ہوگا بھائی میں تو دے چکا ہوں زکات پہلے اتنے سال، اصل میں وہ 2 سال کی کٹی زکات نکال لیتے.
جیسے آگے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں تو نکال چکا ہوں زکات. اور فاروق اعظم سمجھے نہیں کہ یہ اس کا وجہ کہ اگلے سال کی زکات میں نکال دیں. تو اس واسطے فاروق اعظم نے مطالبہ کیا کہ نہیں جی میں تو لوں گا. انہوں نے مجھے بھیجا ہے. اور جب کوئی اعتراض کیا تو جب بات سے کچھ تھوڑی سی عمر کے ابتداء میں تھوڑی سی جنگی تو تھی. تو حضرت فاروق اعظم نے کوئی لہجہ کوئی درست کا اختیار کیا. جب بات تو اس وقت عباس نے کہا تو بتایا میں چچا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام مسلم وہ ابھی تو تمہیں اس طرح مجھ سے بات نہیں کرنی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آئے واپس اور سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ام العباس صرف فہم رسول اللہ جیسا کہ عباس نے کہا وہ واقعی میرے چچا ہے. سمجھے نا. تو اس سے ایک طرف تو تنبیہ کر دیا فاروق اعظم کو اس بات کی کہ تمہیں ان سے گفتگو کرنے میں کوئی درستی یا سختی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہہ دیا کہ اب ہونے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہے کہ ان سے جیسا کو رعایت ہو زکات وغیرہ کے معاملے میں فہی علیہ صدقۃ ومثلھا معہا ان پر صدقہ واجب ہے اور اسی جیسا اور بھی. جیسے میں نے کیا کہ وہ اکٹھا 2 سال کے دے دیتے نا تو مطلب یہ کہ وہ پہلے دے چکے ہیں اور اب آئندہ ہم ان سے وصول کریں گے تو 2 سال کا وصول کریں گے. اس وقت لے دیتی حاضر سمجھ یہ مطلب تابعہ ابن ابی الزناد عن ابیہ وقال ابن اسحاق عن ابی الزناد في علیہ وسلم مع وقال ابن جریج تصدیقا علی مسلم. سمجھ گیا بھائی. چلو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.